بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 اگست 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان سے 5 فروری کو آئے تھے۔ ویزے کی مدت 3 مارچ کو ختم ہو گئی تھی۔ ابھی مکہ میں مقیم ہیں اور واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال نامکمل یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کس ویزے پر آپ آئے تھے۔ جب تک ویزا سٹیٹس معلوم نہیں ہوتا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کے سوال کو عمرہ ویزے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ سعودی حکومت نے عمرہ ویزے پر آنے والے تمام زائرین کو مہلت دی تھی، جس کے لیے انہوں نے باقی رہ جانے والے عمرہ زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ انہیں مہمان کے طور پر مکہ مکرمہ اور جدہ کے ہوٹلوں میں قیام کرایا تھا۔ بعد ازاں انہیں پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے ان کے ملک روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے اب کوئی عمرہ زائرین قانونی طور پر مملکت میں مقیم نہیں۔ 2 برس قبل خروج نہائی لگایا تھا مگر پاکستان نہیں گیا۔ میرا پیشہ حداد کا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سائیق خاص یعنی نجی ڈرائیور کے پیشے پر تنازل کرا لوں۔ آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ خروج نہائی لینے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا اور مقررہ مدت کے اندر اسے کینسل کرایا یا نہیں۔ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر مملکت سے نکل جائیں۔ اگر وہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ویزا کینسل کرائیں، جس کے بعد اقامہ کی تجدید اور نقل کفالہ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ خروج نہائی ویزا لینے کے بعد مقررہ مدت میں اسے کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد ہوگا۔ جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ ہے یعنی نجی ڈرائیور کے ویزے پر تنازل کرانا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرانا ہوگا، جس کی فیس اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد تنازل کی کارروائی ہوگی۔ جن تارکین وطن کے خلاف کمپنی یا کفیل نے حروب لگایا ہو، ان پر پابندی کتنے برس کی ہوتی ہے؟ 5 برس یا اس سے زیادہ۔ حروب یعنی کفیل کے پاس سے فرار ہو جانا یہ وزارت محنت میں کارکن کے خلاف سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد کو مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے فرار ہو جاتے ہیں۔ حروب کے کیس میں اگر کوئی جرم ریکارڈ نہیں ہوا تو پابندی 3 برس ہوتی ہے۔ تاہم تحقیقاتی افسر نے اگر فائل پر خلاف ورزی کی مد میں دیگر شکیں بھی درج کی ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ بعض حالات میں تحقیقاتی افسر کی جانب سے بلیک لسٹ کی پابندی کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں کارکن کو مطلع کیا جاتا ہے۔ شاہ سلمان سے پرنس چارلس کا رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے برطانیہ کے ولی عہد پرنس چارلس نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان کے کامیاب آپریشن اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پرنس چارلس نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلی فون پر G20 کی اس سال سربراہی پر مملکت کی قیادت کی جانب سے کرونا کی وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی طور پر کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے برطانوی ولی عہد کے ان خوبصورت احساسات کا شکریہ ادا کیا۔ مسئلہ کشمیر پر بیرون ملک پاکستانیوں اور کشمیریوں کا کردار۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل مشن نے یوم استحصال کی مناسبت سے ویبینار کا انعقاد کیا۔ ویبینار میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے جدوجہد میں بیرون ملک پاکستانیوں اور کشمیریوں کا کردار کے موضوع پر کشمیر کے حوالے سے 5 اگست 2019 کو انڈیا کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے صدر سردار مسعود خان، برطانوی ارکان پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد اور خالد محمود، کشمیری رہنما بیرسٹر عبد المجید ترمبو، پروفیسر نذیر اور ڈاکٹر غلام نبی فائی، ڈاکٹر غلام نبی میر اور مسعود احمد پوری نے خطاب کیا۔ OIC سے پاکستان کے مستقل مشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق سردار مسعود خان نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے 6 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ انہوں نے بیرون ملک کشمیریوں کے اثر و رسوخ کے استعمال
اور مختلف کشمیری تنظیموں کے اتحاد پر زور دیا۔ سردار مسعود خان نے مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی مسئلے کے طور پر پیش کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا تاکہ انڈیا کی طرف سے پھیلائے جانے والے اس تاثر کی نفی ہو سکے کہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے مابین دو طرفہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر کے اسے ایک ہندو اکثریتی علاقہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک کشمیریوں کو اپنے اپنے ملک میں بااثر طبقات سے رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں کا مؤثر ابلاغ ہو سکے۔ حج مقامات پر 70 لاکھ کیوبک میٹر پانی کی فراہمی۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سال حج سیزن میں مکہ مکرمہ اور مشعر مقدسہ میں 70 لاکھ کیوبک میٹر سے زیادہ پانی فراہم کیا گیا۔ نیشنل واٹر کمپنی کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ حج سیزن کے آغاز سے اختتام تک مرتب کردہ پالیسی پر کامیابی سے عمل کیا گیا، جس کی وجہ سے کسی قسم کی دشواری یا پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی نیشنل واٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ 1 سے 12 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ، منی، عرفات اور مزدلفہ کے لیے واٹر سپلائی کی جامع پالیسی مرتب کی گئی، جس کے تحت بنیادی ہدف تھا کہ ان دنوں میں کسی مقام پر پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشعر مقدسہ میں واٹر سپلائی یونٹ کے جانب سے مسلسل 24 گھنٹے کی بنیاد پر پانی فراہم کیا گیا، جبکہ مکہ مکرمہ میں 21 گھنٹے یومیہ کے حساب سے پانی کی فراہمی جاری رہی، جس سے کسی قسم کی دشواری یا پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حوثی باغیوں کی بچھائی گئی 1300 سے زائد بارودی سرنگیں صاف۔ شاہ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر مسام کی جانب سے یمن کے مختلف علاقوں میں حوثی باغیوں کی جانب سے بچھائی گئی 1327 بارودی سرنگیں جولائی کے آخری ہفتے میں صاف کی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق حوثی باغیوں نے یمن میں انسانی جانوں کے ضیاع کے لیے مختلف مقامات پر بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، جنہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شاہ سلمان مرکز کے کارکن صاف کر رہے ہیں۔ جولائی کے آخری ہفتے میں صاف کی جانے والی 1327 سرنگوں میں سے ایک سرنگ انتہائی خطرناک تھی جو انسانوں کی ہلاکت کے لیے نصب کی گئی تھی۔ یہ سرنگ انسانی وزن کو محسوس کرتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتی ہے، جبکہ 96 سرنگیں ہیوی مشینری یعنی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی تباہی کے لیے نصب کی گئی تھی۔ شاہ سلمان سینٹر برائے انسانی ہمدردی اور امداد کے تحت یمن کے مختلف علاقوں سے 1229 مختلف قسم کے غیر استعمال شدہ دھماکہ خیز ہتھیار بھی برآمد کر لیے گئے۔ سڑک کے کنارے سوئے غیر ملکی ورکر کی تصویر پر ایکشن۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی تفتیشی کمیٹی نے کارکن کو مناسب رہائش فراہم نہ کرنے پر نجی کمپنی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وزارت نے سوشل میڈیا پر وائرل تصویر جس میں دکھایا گیا کہ ایک کارکن سڑک کے کنارے کمبل ڈالے سو رہا ہے، یہ ذمہ داری کمپنی کی ہے کہ وہ کارکنوں کی رہائش کے لیے مناسب بندوبست کرے۔ ویب نیوز 24 کے مطابق یہ کارکن بجلی کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے سائٹ پر تعینات تھا۔ کمپنی کی جانب سے کسی قسم کا کیبن بھی بنا کر نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر سڑک کے کنارے ہی سو گیا۔ وزارت افرادی قوت نے فوری طور پر کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کمپنی کے ادارہ افرادی قوت کو ذمہ دار کو طلب کیا اور انہیں اس امر کا پابند کیا کہ وہ سائٹ پر کارکن کے لیے کیبن مہیا کریں تاکہ وہ ان کی املاک کی حفاظت کر سکے۔ خاتون سے گاڑی چھین کر کچلنے کی کوشش، ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں جازان ریجن میں پولیس نے خاتون کی گاڑی چھین کر فرار ہونے والے ملزم کو انتہائی مختصر وقت میں گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گاڑی چھین کر مزاحمت پر خاتون کو کچلنے کی کوشش کی، جس سے خاتون زخمی بھی ہوئی۔ سبق نیوز اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جازان کمشنری میں ایک خاتون نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی کہ نامعلوم شخص نے اس کی گاڑی چھینی اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے رپورٹ درج کرتے ہی علاقے کی ناکہ بندی کر دی تاکہ ملزم کو گرفتار کیا جا سکے۔ پولیس کی فوری اور جامع انداز میں کارروائی کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ چور کو علاقے کے سرحدی مقام سے گرفتار کر لیا گیا، اگرچہ اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی تبدیل کر لی تھی۔ ملزم نے خاتون کے کریڈٹ کارڈ سے خریداری بھی کی تھی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا، جبکہ گاڑی خاتون کے حوالے کر دی۔
तहकीकाती इदारे मुलज़म से मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि इसका ताल्लुक़ किसी दहशतगर्द तंजीम से तो नहीं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।